السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کے لیے میں بہت ایکسائٹڈ ہوں کیونکہ آج کا ٹاپک میرے لیے موسٹ فیوریٹ ٹاپک ہے اور پر امید ہوں کہ آپ سب بھی اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ایکسائٹڈ ہوں گے۔ جی ہاں، تو آج ہم بات کرنے والے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کے متعلق۔ تو چلیے ان کی بارگاہ میں مل کر پہلے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، پھر ان کی شان بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حلیہ مبارک کو کماحقہ بیان کر دینا ممکن نہیں۔ ابھی تک وہ مصور پیدا ہی نہیں ہو سکا اور نہ ہی ہوگا جو محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر کشی کر سکے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اس پیکر حسن و جمال کو نہایت قریب سے مشاہدہ کیا، فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسین نہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دیکھا نہ بعد میں۔ ہر محبت رکھنے والے کو اپنا محبوب دنیا کے ہر شخص سے جدا لگتا ہے، اسے مبالغہ کہا جاتا ہے، لیکن محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف میں مبالغہ نہیں، اس لیے کہ وہاں کمال جمال ہی تعبیر سے باہر ہے۔ علامہ مناوی لکھتے ہیں، ہر شخص یہ اعتقاد رکھنے کا مکلف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک جن اوصاف جمیلہ سے متصف ہے، کوئی دوسرا ان اوصاف میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہیں ہو سکتا۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پورا جمال ظاہر نہیں کیا گیا، ورنہ آدمی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کی طاقت نہ رکھتے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا جو خوش آواز اور خوش رو نہ ہو۔ تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سب نبیوں میں سے سب سے زیادہ حسین اور آواز میں سب سے زیادہ احسن تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ چاندنی رات میں محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا مشاہدہ کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سرخ جوڑا زیبتن فرمایا ہوا تھا، کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو۔ بالآخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ حسین و جمیل ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ کیا تو فرمایا کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس قدر صاف و شفاف، حسین اور خوبصورت تھے گویا کہ چاندی سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک کو ڈھالا گیا ہو۔ چلیے اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعضاء مبارک کے متعلق کچھ بات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم درمیانہ قد کے تھے، نہ بہت طویل تھے اور نہ ہی بہت پست تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھیڑ میں ہوتے تو سب سے اونچے دکھائی دیتے۔ ان کا چہرہ کشادہ نورانی تھا، کلائی دراز اور داڑھی گھنی تھی، سر مبارک بڑا اور بال معمولی گھنگریالے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ گورا روشن تھا، آنکھیں سرمگی اور سرخی مائل تھیں، پلکیں لمبی اور سیاہ تھیں، بھویں کمان کی مانند خمدار، سیاہ بالوں سے پر اور کچھ روایات کے مطابق آپس میں پیوستہ تھیں، ناک قدرے بلند تھی، رخسار مبارک سفید گلائی لیے ہوئے تھے، دہن قدرے کشادہ تھا اور دانت موتی کی طرح باریک فصل کے ساتھ تھے، سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک دھاری تھی، سینہ مبارک کشادہ اور پیٹ سے کچھ ابھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جسم
نہ ہی لاغر تھا نہ موٹا، بلکہ معتدل تھا۔ گردن مبارک بلند تھی، جوڑوں کی ہڈیاں مضبوط اور موٹی تھیں، انگلیاں لمبی تھیں، ہتھیلی کشادہ اور نرم و نازک تھی، تلوے ایسے گہرے تھے کہ زمین کو نہ لگتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تو معلوم ہوتا کہ کسی ڈھلوان زمین پر چل رہے ہیں۔ آخری عمر میں سر اور داڑھی کے کل 20 بال بھی سفید نہ ہوئے تھے، صرف کن پٹی کی کچھ بالوں میں سفیدی تھی اور چند بال سر کے سفید تھے۔ پسینہ موتی کی طرح نکلتا تھا، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ابھرے ہوئے سرخ گوشت کی مانند تھا، اس میں مشک کی طرح خوشبو پھوٹتی تھی، زلفیں کان کی لو سے تجاوز نہیں کرتی تھیں، کنگھی کرتے وقت مانگ خود بخود نکل آتی تھی۔ الغرض آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ اعضائے مبارک نہایت حسین اور متناسب تھے۔ دنیا کی پیدائش سے قیامت تک جتنے آدمی پیدا ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سب سے زیادہ معتدل مزاج، صحت مند اور خوبصورت تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ آفتاب کی طرح دمکتا تھا۔ جو شخص بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا، یہی کہنے پر مجبور ہوتا کہ آپ سے پہلے ایسا حسین اور دلکش انسان کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمال خلقت اور کمال اخلاق میں سب سے بلند تھے۔ اس بارے میں بہت سی احادیث ہیں، یہاں میں ان کے معنی کا خلاصہ پیش کروں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ تو حد اعتدال سے زیادہ لمبے تھے اور نہ پستہ قد کے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ تو بالکل سفید رنگ کے تھے اور نہ ہی گندمی تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بال نہ تو زیادہ بل کھائے ہوئے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال پورے ہونے پر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور داڑھی میں صرف 20 بال سفید تھے، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قد میں میانہ قد کے تھے، نہ لمبے اور نہ چھوٹے، صاف اور چمکدار رنگ تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بال آدھے کانوں تک تھے، اور ایک روایت میں یہ کہ کانوں اور شانوں کے درمیان تک بال تھے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک بڑا اور پاؤں پرگوشت تھے، اور میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو آپ جیسا نہیں دیکھا، اور آپ کی ہتھیلیاں فراخ تھیں۔ اور صحیح بخاری کی ہی ایک اور روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں پاؤں اور ہتھیلیاں پرگوشت تھیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کشادہ دہن تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی سفیدی میں سرخی ملی ہوئی تھی، ایڑیاں چھوٹی اور کم گوشت تھیں۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ روشن اور چمکتا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ گویا موتی تھے۔ جب آپ چلتے تو آگے کی طرف جھک کر چلتے، اور میں نے کسی ریشم کے کپڑے کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم نہیں پایا، اور میں نے کوئی مشک و عنبر ایسا نہیں سونگھا جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک کی سی خوشبو ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کسی راستے سے گزرتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو شخص اس راستے سے گزرتا وہ معلوم کر لیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے تشریف لے کر گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم یا پسینے کی خوشبو سے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب کسی واقعہ یا کسی بات سے خوشی طاری ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور کھل اٹھتا،
گویا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ چاند کا ٹکڑا ہے اور ہم سب اس سے واقف اور آگاہ تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلیاں نازک تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی قہقہ لگا کر نہ ہنستے تھے۔ جب میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتا تو اپنے دل میں کہتا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شاید سرما لگائے ہوئے ہیں، حالانکہ آپ سرما لگائے ہوئے نہ ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حلیہ مبارک کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ در حقیقت یہ وہ چیز ہے جس کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس سے آگاہ تھے، لیکن چونکہ بعد میں آنے والوں تک کسی نہ کسی طرح بات کو پہنچانا تھا، اس لیے الفاظ کی قید کا سہارا لیا گیا، جبکہ یہ منظر الفاظ کی حدوں سے بہت آگے ہے۔ اس قیمتی معلومات کو حاصل کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کائنڈلی میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔